السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج ایک نئے سبق اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ رب لم یزل سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج بھی مجھے صحیح معنوں میں پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے ناظرہ عامہ پارہ شروع کیا ہوا ہے، اور پچھلا ہم نے عامہ پارے کا سبق سورۃ القدر مکمل کی تھی۔ آج ہم سورۃ العلق پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن باتوں سے بچنے کا کہا جائے ان باتوں سے ضرور بچیں، اور جن باتوں پر عمل کرنے کا کہا جائے اس پر کوشش کر کے پریکٹس کر کے ان باتوں پر عمل کریں۔ جزاک اللہ۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کی صورت ہے سورۃ العلق۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں پڑھوں اس طرح آپ بھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ جزاک اللہ۔ اقرأ بسمی، اقرأ، اس میں سب سے پہلے ہم نے خیال کرنا ہے کہ قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اقرأ نہیں پڑھنا بلکہ قاف موٹا ہے۔ اس کے بعد را بھی یہاں پر پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد جو عموماً غلطی پائی جاتی ہے وہ یہاں پر حمزہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اقرا، اس طرح پڑھتے ہیں جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو برائے مہربانی میں ہر ویڈیو میں بتلاتا ہوں کہ جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے وہ الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ جیسے اقرا میں دیکھیں آپ، یہ پہلے بھی الف لکھا ہوا ہے لیکن یہ حمزہ بن چکا ہے، اس کے نیچے زیر آ گیا، تو لہٰذا یہ بھی حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم آ چکی ہے، ساکن آ چکا ہے، لہٰذا اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ اقرا، یہاں پر قاف پر قلقلہ بھی کریں گے۔ اقرا بسمی ربک الذی، را کو پر پڑھیں گے، ربک الذی، یا حروف مدہ میں سے ہے لہٰذا ذال کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا، یہاں بھی ایک بات بتلانی تھی کہ میں نے جیسے کہا جس حرف پر زبر زیر پیش نہ ہو اس کو ہم نہیں پڑھیں گے ناظرہ میں روانگی کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیں الف پر زبر زیر پیش نہیں ہے، لہٰذا اس با کو ڈائریکٹ اس سین سے ملا کر پڑھیں گے۔ کیسے؟ اقرأ بسمی ربک الذی، آگے چلتے ہیں۔ خلق، خا کو موٹا بھی پڑھنا ہے اور خا کی آواز بھی یعنی خرخراہٹ جسے کہا جاتا ہے، خا کی آواز بھی نکالنی ہے اور خا کو موٹا بھی پڑھنا ہے۔ قاف پر قلقلہ بھی کریں گے۔ خلق، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ خلق الانسان، یہاں پر بھی ہم غنہ بھی کریں گے۔ یہاں پر بھی دیکھیں آپ الف ہے لیکن اس کو ہم ناظرہ میں روانگی کے ساتھ اس الف کو نہیں پڑھیں گے، خا کو ڈائریکٹ لام سے ملائیں گے۔ خلق الانسان من علق، قاف پر قلقلہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ اقرأ وربک الاکرم، یہاں بھی را پر پڑھا جائے گا اور بالخصوص کاف کا اپنے خیال کرنا ہے۔ وربک الاکرم، اگلی آیات پڑھتے ہیں۔ الذی علم بالقلم، قاف کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، بالقلم۔ اگلی آیات پڑھتے ہیں،
علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان، یہاں پر 3 الف کی مقدار مد ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں ادھر مد لکھا ہوا ہے، مد کی شکل ایسی بنی ہوتی ہے، کلا ان نون مشدد ہے، لہٰذا میں نے بتلایا تھا نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کریں گے، کلا ان الانسان لا یطغی، یہاں پر بھی مد ہے، لیکن یہ مد جب ہم آیات کو ملا کر پڑھیں گے تب اس مد کو ہم کریں گے، کیسے میں آپ کو ایک بار کر کے بتلاتا ہوں، لا یطغی ان رآہ استغنی، لہٰذا یہ مد جب ہم اس سے ملائیں گے تب کرا جائے گا، وقف جب ہم کریں گے کیسے، لا یطغی، پھر ہم اس پر مد نہیں کریں گے بلکہ کڑا زبر ہونے کی وجہ سے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اگلی آیات، الرآہ استغنی، یہ نون بھی نہیں پڑھا جائے گا، ادغام کے قاعدے کے موافق یہ نون نہیں پڑھا جائے گا، تو ہم نے اس حمزہ کو ڈائریکٹ را سے ملا کر پڑھنا ہے، الف پر کڑا زبر آ گیا، لہٰذا یہ الف حمزہ بن گیا اور اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر بھی پڑھیں گے، الرآہ استغنی۔ انشاءاللہ تعالیٰ بول جلد قواعد میں بتلاؤں گا یہ نون کیوں نہیں پڑھا گیا، یہ آگے چل کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بتلائیں گے، پہلے آپ ناظرہ سیکھ لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ قواعد جو مشکل قواعد ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اس چینل پر اپلوڈ کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آج کے سبق کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اسی دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمارے تمام دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔